السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان 10ویں جماعت سبق نمبر 10 ترغیب۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام صاحب کا لکھا ہوا یہ سبق ہے۔ اس سبق میں ایک بہت ہی اچھے اور پیارے نظریے کو سماج میں پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ تعلیم اور تعلم، بڑی بڑی ڈگریاں یہ مالداروں کا حق ہے، اور مہنگی اسکولوں میں، مہنگی کالجز میں، مہنگی یونیورسٹیز میں پڑھنا یہ مالداروں کا حق ہے۔ غریب اس کا تصور نہیں کرتا۔ اگر کوئی غریب بڑی تعلیم، بڑے کورسز، بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی غریبی، اس کی فاقہ کشی اس کو آڑ بن جاتی ہے۔ اس نظریے کو یہاں پر توڑ کر بتایا جا رہا ہے کہ اے پی جے عبدالکلام صاحب کی زندگی سے پڑھنے والے طلباء کرام کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ علم مالداروں کا ورثہ نہیں ہے، علم کسی قوم کا ورثہ نہیں ہے، علم کسی کی جاگیر اور جائیداد نہیں ہے۔ علم ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، اور اے پی جے عبدالکلام صاحب نے اپنے زندگی سے یہ ثابت کر دیا، اپنی محنت اور لگن سے یہ ثابت کر دیا کہ علم کے راستے سے غریب گھرانے کا بچہ بھی وہ کامیابی کے آخر منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اسی نظریے کو یہاں پر پیش کیا گیا۔ اے پی جے عبدالکلام صاحب کا یہ سبق، ان کے زندگی کا یہ تجربہ ہمارے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ جو ہے ہم چھوٹے طبقے سے، غریب گھرانے سے اگر تعلق رکھتے ہیں تو ہم بڑی منزلوں کو پا نہیں سکتے۔ اس نظریے کو توڑ کر، اس نظریے کو ناکام بنانے کے لیے اے پی جے عبدالکلام صاحب کا یہ سبق ہمارے سامنے ہے۔ میں لمبی چوڑی تمہید کے بغیر اپنے اصل سبق کی طرف چلتا ہوں کہ اے پی جے عبدالکلام صاحب اسکول کے زمانے میں، کالج کے زمانے میں اور یونیورسٹی کے زمانے میں اس سبق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا اسی انداز میں۔ تو اسی انداز میں ہم دیکھتے ہیں۔ اے پی جے عبدالکلام صاحب کا گھرانہ جو تھا وہ متوسط اور درمیانی مڈل کلاس گھرانہ تھا۔ نہ زیادہ مالدار تھے اور نہ زیادہ بالکل غریب تھے۔ رامیشورم میں رہنے والے ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا بچہ کس طریقے سے اپنی ذاتی محنت، ذاتی کوشش کے ذریعے سے ملک کا ایک بڑا سائنسدان بن جاتا ہے، پھر وہ راکٹ بناتا ہے اور دنیا کو دکھاتا ہے کہ چھوٹے گھرانے کا بچہ کس طریقے سے علم کے راستے سے دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ اے پی جے عبدالکلام صاحب کا یہ سبق ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، پڑھیے، سوچیے، بولیے۔ پڑھیے، سوچیے، بولیے۔ تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا محرکہ لکھا ہوا ہے کہ شاہین ایک ذہین لڑکی ہے، اس کی دلی خواہش ہے کہ وہ ایک سائنسدان بنے۔ شاہین ایک ذہین لڑکی ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ ایک سائنسدان بنے۔ وہ کائنات کے ہر شے سے متعلق تحقیقی نقطۂ نظر رکھتی ہے۔ تحقیقی نقطۂ نظر کا مطلب ہے ریسرچ کرتے رہنا، ہر وقت کھوج کرتے رہنا۔ تو دنیا کے اندر کیا چیزیں بنی ہیں، کون سی چیز کیسے بنی ہے، یہ کتنے سالوں سے ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اس انداز کی سوچ ایک سائنسدان رکھتا ہے۔ تو شاہین کا نظریہ بھی کچھ ایسے ہی تھا۔
تو کہتے ہیں تعلیمی و سائنسی نمائشوں میں اس نے کئی انعامات بھی حاصل کیے۔ سائنسی نمائش کو انگریزی میں سائنس فیئر کہا جاتا ہے۔ اسکولس میں، کالجز میں 2-3 سال میں، کبھی ہر سال، کبھی کیمپسز میں کمپٹیشنز رکھے جاتے ہیں بچوں کے، تو اس کے اندر بچے مختلف چیزیں بنا کر لاتے ہیں، اور اس کے اندر جو بچے بہتر سے بہتر اور الگ سے الگ چیز بنا کر لاتے ہیں تو ان کو انعام دیا جاتا ہے، جس میں سائنس فیئر ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی بہت سارے سائنس فیئر کے اندر حصے لیے ہوں گے اور آپ کو بھی انعامات دیے گئے ہوں گے، تو یہ ایک خوشگوار موقع ہوتا ہے۔ یہ بچوں کی حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کے لیے ایسے کمپٹیشنز کرائے جاتے ہیں۔ تو شاہین بھی ایسے نمائشی پروگراموں میں حصہ لے کر کے انعامات حاصل کیے۔ وہ سائنسدانوں سے متعلق کتب کا مطالعہ کرتی ہے، وہ سائنسدانوں سے متعلق کتب کا مطالعہ کرتی ہے۔ کتب یہ کتاب کی جمع ہے، کتب یہ جمع ہے، کتاب واحد ہے۔ تو مطالعہ کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا۔ اپنے شکوک و شبہات کے ازالے کے لیے اساتذہ اور اپنے بڑوں سے مشورہ کرتی ہے۔ شکوک شک کی جمع ہے، شک یہ واحد ہے، شکوک اس کی جمع ہے۔ شبہات، شبہ یہ واحد ہے، شبہات اس کی جمع ہے۔ تو جس کے معنی ہوتے ہیں شک کرنا، ڈاؤٹ کرنا، کوئی بھی اشکال پیدا ہونا۔ تو شاہین کو جب کوئی اشکال پیدا ہوتا تو وہ اپنے اساتذہ سے رجوع کرتی اور اپنے پیاس کو مٹاتی۔ ایک دن ان کے گاؤں میں سائنسی سیمینار میں شرکت کی غرض سے ایک سائنسدان کی آمد ہوتی ہے، وہ ان سے ملاقات کرتی ہے۔ تو وہ ملاقات کرنے کے بعد کیا گفتگو کرتی ہے وہ ہم کو دیکھنا ہے۔ سوالات کیا ہیں؟ سوال نمبر 1، شاہین نے سائنسدان سے کیا پوچھا ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ سائنسدان بننا چاہ رہی ہیں تو انہوں نے یہی سوال کیا ہوگا کہ آپ اتنے بڑے سائنسدان کیسے بنے؟ میں بھی ایک اچھی سائنسدان بننا چاہتی ہوں، تو میں کیسی کتابوں کا مطالعہ کروں، اور میرا انٹر ہونے کے بعد یا 10th کلاس ہونے کے بعد میں کس روٹ پر جاؤں، میں کون سی کالج اور یونیورسٹی میں، کون سے اسٹیٹ میں میں تعلیم حاصل کروں تاکہ میں آپ جیسی ایک اچھی سائنسدان بن جاؤں۔ تو یہ گفتگو ایک سائنسدان اور شاہین کے درمیان یقیناً ہوئی ہوگی۔ سوال نمبر 2، سائنسدان نے شاہین سے کیا کہا ہوگا؟ اپنے تجربات کی روشنی میں انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ جو سوالات انہوں نے کیے ہیں اس کے اطمینان بخش جواب دیے ہوں گے کہ آپ سائنس کے تعلق سے لٹریچر کو پڑھتے رہیے اور آپ سائنسدانوں سے ملتے رہیے، سائنس فیئر میں حصہ لیتے رہیے اور محنت اور لگن سے پڑھیے۔ اور سائنسدان نے یہ بھی کہا ہوگا کہ آپ ہمت نہ ہارے، ضرور آپ اپنی زندگی کے اندر کامیابی حاصل کرو گے۔ سوال نمبر 3، شاہین سائنسدان بننا چاہتی ہے، آپ کیا بننا چاہیں گے؟ اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تو یہ جواب جو ہے یہ نجی جواب ہے، ضروری نہیں کہ ہر انسان سائنسدان بنے، ہر طالب علم سائنسدان بنے۔ تو کسی کو جو ہے ڈاکٹر بننے کی خواہش ہوتی ہے، کسی کو لائر بننے کی، اور کسی کو پولیس آفیسر بننے کی، اور کسی کو پولیٹیکل لیڈر بننے کی، اور کسی کو قوم کے اور ملک کی خدمت کرنے والا ایک کارکن بننے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان اپنے اپنے کاموں میں سب لگ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہو کر تحقیقی اداروں کو جلا بخشتے ہوئے بھارت رتن کا خطاب حاصل کرنے والے سائنسدان کون ہیں؟ APJ عبد الکلام صاحب۔ مقصد، یہ سبق کیوں لایا گیا؟ میں نے سبق سے پہلے ہی بتایا اس سبق کا مقصد کیا ہے۔
تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں ہم کتاب کے ذریعے سے، ایک متوسط گھرانے میں، متوسط کے معنی ہوتے ہیں درمیان، مڈل کلاس، تو ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہو کر شہرت کی چوٹیوں کو سر کرنے والی ایک عظیم شخصیت کی زندگی طلباء میں مقاصد کے حصول کے لیے تحریر کا باعث بن سکے، یہی اس سبق کا مقصد ہے۔ یہ سبق ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی اروند تیواری سے مل کر لکھی گئی کتاب آپ بیتی کا اقتباس ہے۔ یہاں پر 2-3 الفاظ معنی ہیں، ہم الفاظ معنی کو ساتھ لے کر کے چلتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر چوٹی، شہرت کی چوٹی، چوٹی کس کو کہتے ہیں؟ چوٹی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پہاڑ کی بلندی جو سب سے اوپر کی ہوتی ہے اس کو چوٹی کہا جاتا ہے۔ چوٹی کے معنی ہوتے ہیں سب سے اونچی جگہ، تو شہرت کی سب سے اونچی جگہ تک یہ پہنچ گئے۔ سر کی چوٹی کو بھی چوٹی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سر پر ہے اور اس کے اوپر کوئی بال نہیں ہے۔ چوٹی یہ تالو سے بھی اوپر ہے، اس کے اوپر انسان کا کوئی عضو نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ عورت کے بالوں کو بھی چوٹی کہا جاتا ہے۔ سر کرنا، سر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کا سر، سر کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ کامیابی حاصل کرنا، فتح حاصل کرنا۔ تو کہتے ہیں شہرت کی چوٹیوں کو سر کرنے والی، یعنی شہرت کی چوٹیوں کو فتح کرنے والی شخصیت۔ طلبا، طالب کی جمع ہے طلبا، طلب کرنے والے، چاہت کرنے والے۔ مقاصد، یہ مقصد کی جمع ہے۔ تو حصول یہ حاصل سے بنا ہے، مشتق ہے، تحریک کا باعث بن سکے، یہی سبق کا مقصد ہے۔ آپ بیتی، آپ بیتی یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ بیتی کے معنی ہوتے ہیں خود پر گزرے ہوئے حالات۔ عام طور سے بڑے بڑی شخصیتوں نے اپنی زندگی کے حالات کو کتابی شکل دی ہے، تو اس کتاب کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ تو اے پی جے عبد الکلام صاحب نے بھی اپنی زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں سے لکھا، تو اس کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی لکھی، اور بھی بہت بڑے بڑے اکابرین علماء نے اپنی خود کی زندگی کے حالات لکھے، اس کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ تو اقتباس، اقتباس کے معنی ہوتے ہیں پیراگراف، حصہ۔ تو ان کی زندگی سے لیا گیا، ان کے کتاب سے لیا گیا ہوا ایک حصہ ہے۔ تو اس کتاب کا نام کیا تھا؟ پرواز۔ اس کتاب کا نام کیا تھا؟ پرواز۔ اچھا دیکھیے، کتاب کا نام پرواز انہوں نے کیوں رکھا؟ اے پی جے عبد الکلام صاحب کے سبق کے اندر آپ دیکھیں گے پہلے ہی پیراگراف کے اندر، تو انہوں نے اپنی سوچ وہاں پر بتائی کہ میں جب اسکول پڑھ رہا تھا تو اس وقت آسمان پر اڑنے والے بگلوں کو دیکھتا تھا کہ سفید پرندے آسمانوں پر اڑ رہے ہیں، میں آسمانوں پر اڑنے والا کب اور کیسے بن جاؤں گا؟ میں آسمانوں میں پرواز کرنے والا کیسے بن جاؤں گا؟ تو ان کی سوچ بچپن ہی سے زمین چھوڑ کر ہواؤں میں اڑنے کی خواب دیکھتے تھے۔ تو اسی لیے انہوں نے اپنی آپ بیتی کا نام بھی انہوں نے کیا رکھ دیا؟ پرواز۔ پرواز کے معنی ہوتے ہیں اڑنا، پرواز کے معنی ہوتے ہیں اڑنا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ لفظ پرواز کو علامہ اقبال نے اپنے شعر کی دوسرے مصرعے کے اندر استعمال کیا، وہاں پر یہی معنی میں ہے کہ پرواز اڑنے کے معنی میں۔ تو خیر، اے پی جے عبد الکلام صاحب کی لکھی ہوئی اس کتاب کا نام ہے، یہ سبق سابق صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی
خود نوشت، نوشتن یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں لکھنا، خود نوشت کے معنی ہوتے ہیں خود سے لکھنا، آپ بیتی اس کو کہتے ہیں۔ تو خود نوشت سوانح حیات، سوانح حیات لائف ہسٹری، تو اس کتاب کا نام ہے پرواز۔ چلیے صنف کی تعریف، صنف کیا ہے؟ آپ بیتی، جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا، اس کو میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں۔ کوئی بھی شخص اپنی زندگی کے حالات کو کتابی شکل دیتا ہے تو اسے آپ بیتی کہتے ہیں، اس کو خود نوشت بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں زندگی کے حالات کی عکاسی کی جاتی ہے، حالات زندگی لکھی جاتی ہے، اس سے مصنف کے تجربات ہی نہیں بلکہ اس دور کے سماجی، معاشی اور سیاسی حالات سے بھی واقفیت ہوتی ہے۔ واقفیت کا معنی جانکاری، تو اس کے ذریعے دوسروں کو ترغیب ملتی ہے۔ سبق کا نام کیا ہے ہمارے؟ ترغیب۔ یہاں پر لفظ انہوں نے استعمال کیا، ترغیب ملتی ہے۔ ترغیب ملتی ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کو کام کرنے کا راستہ ملتا ہے، ایک مشورہ ملتا ہے۔ تو ترغیب کے معنی ہوتے ہیں خواہش ظاہر کر دینا، بہکاؤ میں آنا، اکسانا، اکسانا کے معنی ہوتے ہیں ترغیب کے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں اے پی جے عبد الکلام صاحب کون سی شخصیت ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں مختصر طور پر۔ مصنف کا تعارف، اے پی جے عبد الکلام کے نام سے پہچانے جانے والے ابو الفقیر زین العابدین، ان کا اصل نام کیا ہے؟ ابو الفقیر زین العابدین عبد الکلام، 15 اکتوبر 1931 کو ریاست تامل ناڈو میں رامیشورم کے قریب میں واقع دھنش کوٹی میں پیدا ہوئے۔ رامیشورم کے قریب ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر ان کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، دھنش کوٹی۔ متوسط یعنی درمیانی گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود عزم مصمم، عزم مصمم کے معنی ہوتے ہیں پکا ارادہ، مصمم کے معنی ہوتے ہیں پکا ٹھوس، عزم مصمم، نظم و ضبط، علم کی جستجو، جستجو کے معنی ہوتے ہیں تلاش کرنا، علم کے متلاشی بن کر نکلے، علم کی جستجو کے ساتھ بحیثیت انجینئر، سائنسدان اور صدر جمہوریہ ہند انہوں نے ملک کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ اگنیزز مائنڈس دا ونگس آف فائر، آپ بیتی وغیرہ ان کی تصانیف۔ سائنسی شعبے میں پیش بہا خدمات کے پیش نظر انہیں حکومت ہند نے پدم بھوشن کے ساتھ ساتھ ملک کے سب سے اعلیٰ ترین اعزاز بھارت رتن سے بھی نوازا۔ اس کے علاوہ کئی ایک قومی اور بین الاقوامی جامعات نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں بھی عطا کیں۔ یہاں پر آخر میں کیا فرمایا کہ ان کو جو ہے پدم بھوشن کا ایوارڈ دیا گیا اور بھارت رتن کا ایوارڈ بھی ان کو دیا گیا۔ ہندوستان کے اندر ملک کے لیے جو گراں قدر خدمات کرنے والی عظیم شخصیات ہوتی ہیں، ان شخصیات کو یہ بھارت رتن کا ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حکومت ہند نے اس ایوارڈ سے نوازا ہے۔ اور اس سے پہلے 2011 میں شاید کہ کرکٹ کے چیمپئن کھلاڑی سورو گونگلی کو بھی جو ہے ایسے ہی ایوارڈ دیا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایوارڈ، یہ اعزاز دیا گیا۔ تو بھارت رتن ایوارڈ کیسا ہوتا ہے؟ وہ ایک پتے کی شکل کا ہوتا ہے، وہ پیپل کا پتا جو ہوتا ہے اس کے اوپر بھارت رتن لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ان کا اعزاز کیا جاتا ہے اور یہ خطاب بھی ہے۔ پھر کہتے ہیں بین الاقوامی، بین الاقوامی کا مطلب کیا؟
قومی و بین الاقوامی، قومی کا مطلب مقامی، ہمارے نیشنل لیول پر بھی ان کو انعامات دیے گئے، اور بین الاقوامی انٹرنیشنل لیول پر بھی ان کو جو ہے انعامات دیے گئے۔ تو کہتے ہیں جامعہ، جامعہ یہ واحد ہے، جامعات اس کی جمع ہے۔ جامعہ کو انگریزی میں یونیورسٹی کہا جاتا ہے، یونیورسٹی کہا جاتا ہے، اسی کو جامعات کہتے ہیں۔ جامع بہت ساری چیزوں کو جمع کرنے والا، جیسے یونین سب کو جمع کر لینے والا، تو جامع جامعات اسی سے بنا ہے، اس لیے کہ ایک بڑی جامعہ میں، ایک بڑی یونیورسٹی میں بہت سارے کورسز، بہت سارے کالجز، بہت ساری ڈگریاں وہاں پر جمع کر دی جاتی ہیں، اس لیے اس کو جامعہ اور یونیورسٹی کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں، اور ان کی وفات ستائیس جولائی 2015 کو ہوا تھا۔ یہ ہمارے زمانے کے ہی مصنف ہیں، ہمارے زمانے کے سائنسدان ہیں۔ دیکھیے ابتدائیہ پیج نمبر 103 میں، میرے راستے میں رکاوٹیں، مایوسیاں اور پریشانیاں آئیں۔ مصنف اے پی جے عبدالکلام صاحب کہتے ہیں کہ ان کے سبق کے اقتباسات میں سے مختصر یہاں پر دیا گیا ہے، جو مین ہیڈنگز ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ میرے راستے میں رکاوٹیں، مایوسیاں اور پریشانیاں آئیں، لیکن میرے والد کے الفاظ نے اس وقت کی مبہم صورتحال میں مجھے بڑا سہارا دیا۔ مبہم صورتحال، مبہم کے معنی ہوتے ہیں کنفیوز کرنے والا پوزیشن، نہ سمجھ میں آنے والی حالت۔ تو مصنف کہتے ہیں اس وقت کی نہ سمجھ میں آنے والے حالت کے موقع پر میرے والد کی نصیحت مجھ کو کام آتی رہی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی نصیحتیں مشکل وقت میں کام آتی ہیں۔ بہت سارے بچے اپنے ماں باپ کی کڑوی کسالی نصیحتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، جب بڑی بڑی مشکلیں جب ان کی زندگی میں آتی ہیں، جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اس وقت وہ بہت دکھی ہوتے ہیں اور ناکام زندگی گزارتے ہیں۔ اے پی جے عبدالکلام صاحب کے اس مقولے سے ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے، ماں باپ کی نصیحتوں کو سونے اور چاندی، ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ محفوظ جگہ پر رکھنا چاہیے، تو وہ ہماری زندگی میں اس وقت کام آتے ہیں جب پہاڑوں کی طرح مصیبتیں ہمارے اوپر پڑتی ہیں اور ہواؤں کی طرح مصیبتیں ہم کو گھیر لیتی ہیں، تو ان مصیبتوں سے نکلنے کا ذریعہ والدین کی نصیحتیں یا پھر اساتذہ کی نصیحتیں ہی کام آتی ہیں۔ بہرحال ان کے والد صاحب نصیحت کیا کیے تھے، وہ مقولہ میں پڑھ رہا ہوں۔ عالم وہ ہے جو دوسروں کو جانتا ہے، عالم وہ ہے جو دوسروں کو جانتا ہے لیکن خود کو پہچانتا ہے، وہ دانا کہلاتا ہے۔ دانا کا معنی ہوتا ہے عقل مند۔ دیکھیے دوسروں کے بارے میں تم جانکاری حاصل کر کے کرو گے کیا؟ دوسروں کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہے ہیں، جانکاری آپ کے اندر داخل ہو رہی ہے، اس جانکاری سے آپ فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جب ہم دوسروں کے بارے میں جانکاری حاصل کیے ہیں تو اس جانکاری سے ہم تجربے کی روشنی میں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن بہت سارے لوگ صرف جانکار ہوتے ہیں لیکن وہ جانکاری ان کو کچھ بھی کام نہیں دیتی۔ کہتے ہیں خود کو پہچاننا چاہیے، میں کیا ہوں، میں غریب گھرانے کا، یا میں جو ہے ایک سائنٹسٹ بننے والا ہوں، یا مجھ کو ایک ڈاکٹر بننا ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میرا سفر کیا ہے، کس سمت کا ہے، میں کس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھ کو کس سمت میں سفر کر کے چلنا ہے۔ آدمی کو خود کو پہچاننا چاہیے۔ جب آدمی خود کو نہیں پہچانتا ہے نا تو وہ بہت ذلیل بھی ہوتا ہے اور بہت بدنام بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ ابھی مجھے بھوک لگی ہے، میں پہچانوں کہ مجھے بھوک لگی ہے تو کھانا کہاں کھانا ہے، یا تو گھر میں کھانا ملے گا یا تو ہوٹل میں کھانا ملے گا۔ میں خود کو پہچانا ہی نہیں، میں جا کر کے سونے کی دکان میں بیٹھ کر کے کہتا ہوں بھائی مجھے کھانا دو، تو میں نے جو ہے غلط جگہ پر اپنے آپ کو پہنچا دیا ہے۔
تو ایک چھوٹا واقعہ یاد آتا ہے. ایک باپ نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا یہ ہمارے پر دادا کی گھڑی ہے, اس کو لے جا کر کے ذرا بیچ آنا. وہ گیا بیچنے کے لیے گھڑی کی دکان پر. اس نے کہا اس کی میں 250 روپیہ قیمت دوں گا. تو وہ واپس لے کر کے باپ کے پاس آیا. باپ نے کہا بیٹا کیا ہوا, بیچے؟ انہوں نے کہا کہ ابا اس کی قیمت 250 روپیہ وہ بتا رہے ہیں, اس لیے کہ بہت پرانی گھڑی ہے. تو ابا نے کہا کہ بیٹا اس کو اب لے جا کر کے کسی اچھے بیوپاری کے پاس دے کر کے آؤ. اس نے کہا کہ اس کی 500 روپے ہم قیمت دیں گے. تو اس نے کہا کہ ابا اس کی 500 قیمت لگ رہی ہے. ابا نے کہا کہ بیٹا اس گھڑی کو لے جاؤ کسی میوزیم والے کو دے آؤ. تو اس نے کہا کہ اس گھڑی کی قیمت میں 5 لاکھ روپیہ لگاتا ہوں. تو بچہ آ کر کے کہنے لگا ابا میوزیم والا تو اس کو 5 لاکھ روپے کی قیمت لگا رہا ہے. تو ابا نے کہا بیٹا گھڑی والے کے لیے تو یہ چیز پرانی تھی, ایک تاجر کے لیے تو یہ چیز پرانی تھی, لیکن میوزیم وہ جگہ ہے جہاں پر پرانی چیزوں کی قیمت ہوتی ہے, اور یہ گھڑی نایاب ہے. میرے پر دادا لکڑ دادا سے یہ وراثت کے اندر چلی آ رہی ہیں, اور ایسی گھڑی اب دنیا میں پائی نہیں جاتی, اس لیے اس کو میوزیم والے جو ہے بڑی قیمت میں دیتے ہیں. اس سے باپ نے ایک نصیحت کی, بیٹا کسی بھی چیز کو اپنی جگہ پر رکھنے پر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. کبھی بھی آدمی کو خود کی حیثیت پہچاننا چاہیے کہ میں سماج میں کس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. بڑے بڑے مالداروں کی مجلسوں میں, بڑے بڑے اونچے اونچے لوگوں کی مجلسوں میں ایسا چھوٹا موٹا آدمی جا کر کے بیٹھنا, وہاں پر دل دکھتا ہے اور لوگ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے. اور ہم جس طبقے کے ہیں, جس نہج کے ہیں, جس انداز کے ہیں, ہمارے اخلاق کے ہیں, ہمارا کردار کیا ہے, اسی طبقے کے لوگوں سے ہماری دوستیاں تعلقات ہونے چاہیے. زیادہ اونچے اونچے لوگوں سے اپنے تعلقات نہیں رکھنا چاہیے, یا اپنے برابر کے لوگ ہوں یا اپنے سے چھوٹے ہوں. تو کہتے ہیں خود کو پہچاننا چاہیے کہ میں کس کام کا آدمی ہوں. تو ان کے ابا نے ان کو یہ بات بتائی. کیا بات بتائی؟ عالم وہ ہے جو دوسروں کو جانتا ہے لیکن خود کو جو جانتا ہے وہ دانا کہلاتا ہے, عقل مند کہلاتا ہے. تو انہوں نے خود کو پہچانا. کیا پہچانا؟ میں سائنس کا طالب علم ہوں. آگے چل کر کے آپ دیکھیں گے رومن نمبر 2 کے اندر ان سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی. اس غلطی کو انہوں نے کس طریقے سے برابر کیا اور اس سے سبق حاصل کیا اور جو ہے کامیابی کی طرف بڑھتے چلے گئے. سبق جب آئے گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتے ہیں علم وہ کس کام کا جو حکمت و دانائی سے عاری ہو. عاری کے معنی ہوتے ہیں خالی. علم تو ہے لیکن اس علم کے استعمال کا ڈھنگ نہیں ہے تو پھر وہ علم کسی کام کا نہیں ہے. بس وہ ایک آواز آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گئی, وہ حروف آپ کی آنکھوں میں محفوظ ہو گئے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. جیسے کہ کمپیوٹر اور ریڈیو اپنے اندر آوازوں کو بھر کے رکھ لیتا ہے, لائٹ جانے پر وہ بند پڑ جاتا ہے اور اس کو اسی سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. ایسے ہی ہماری مثال بنتی چلی جاتی ہے. یہ الفاظ اے پی جے عبد الکلام کے ہیں جنہوں نے غربت کی انتہائی نچلی سطح سے سفر کرتے ہوئے خود کو عظمت کی بلندیوں تک پہنچایا. آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے عزم و استقلال کے معنی ہوتے ہیں مضبوط کھڑے رہنا, کہ استقلال کے ساتھ یہ سفر کیسے طے کیا اور اس راہ میں حائل دشواریوں کو کیسے عبور کیا. حائل کے معنی ہوتے ہیں آڑ پڑنا. تو عبور کے معنی ہوتے ہیں پھلانگنا, اس کے اوپر سے گزر جانا. تو بڑی بڑی مصیبتوں کے اوپر سے اے پی جے عبد الکلام صاحب کس طریقے سے گزر جاتے ہیں. پیج نمبر 103 میں رومن نمبر 1. اب میں اپنے اصل سبق کے اندر داخل ہو رہا ہوں. آپ لوگ کتاب ہے تو کتاب میں دیکھیے, ورنہ ویڈیو میں بازو میں صفحہ دیا گیا ہے, اس صفحے کے اندر آپ اس کو زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں. میں الفاظ, معانی اور کچھ ازداد وغیرہ کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے آپ کو سبق پڑھتا ہوں. چونکہ سمجھنے اور سمجھانے کا زیادہ تسلسل جو ہے یہ ہماری ویڈیو کو بڑا کر رہا ہے, جس کی وجہ سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ الفاظ اور معانی اور مختصر سا تعارف ہوتے ہوئے ہم بات پوری کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں.
शो आर्ट्स हाई स्कूल रामनाथपुरम में जो ही मेरे कदम जमे, मेरे अंदर का 15 साला जोशीला नौजवान उभर कर सामने आ गया। ये कौन कह रहे हैं? APJ अब्दुल कलाम साहब कह रहे हैं। 10वीं क्लास पूरी होने के बाद के हालात ये बता रहे हैं। तो कहते हैं मेरे उस्ताद आयाद वराई सोलोमन एक ऐसे मुश्ताक मगर नापुख्ता जहन के लिए एक मिसाली रहनुमा थे, जो अपने सामने के इम्कानात और मुतबादिल सूरतों के बारे में हिनूज मुज़ब्ज़ब हों। उनके तलबा क्लास में उनके शफ़क़त आमेज़ रवैये और वसीउज़ ज़हनी से बहुत ज़्यादा खुश रहते। ये अपने उस्ताद का तारुफ करा रहे हैं। आयाद वराई सोलोमन ये APJ अब्दुल कलाम साहब के उस्ताद हैं। इनकी ख़ास बात बता रहे हैं। ये अपने बच्चों से बेलौस मोहब्बत करते थे, अपने पास पढ़ने वाले तलबा इकराम से बेलौस मोहब्बत करते थे, और ख़ास तौर से वो तलबा इकराम जो पढ़ने के ज़माने में कश्मकश के हालत में होते हैं कि मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, कंफ्यूज होकर के पढ़ते रहते हैं, पुख्ता इरादे नहीं होते, जहन में पुख्ता तस्वीरें नहीं होती कि मुझको फ्यूचर में क्या बनना है। तो कहते हैं आयाद वराई सोलोमन ऐसे जहनों के लिए एक आबियारी का काम देते और उनको पुख्ता जहन बना देते, उनको अच्छे मशवरे देते, उनके फ्यूचर की तस्वीरें उनके सामने रख देते और उन बच्चों को आगे चलकर काम का बनने की तरगीब देते। तो आयाद वराई सोलोमन नापुख्ता जहन के लिए एक बेहतरीन मशवरा थे। तो कहते हैं मुज़ब्ज़ब के माने होते हैं कंफ्यूज हो जाना, मुज़ब्ज़ब के माने होते हैं ना इधर ना उधर, कश्मकश का वक्त गुजारना, कश्मकश में होना। शफ़क़त आमेज़, वसीउज़ ज़हनी, वसीउज़ ज़हनी के माने होते हैं दूर की सोच, दूर की सोच रखने। वसी के माने होते हैं चौड़ा, वसीउज़ ज़हन, वसीउन नज़र भी कहा जाता है। तो इनके उस्ताद जो थे वसीउज़ ज़हन थे। उस्ताद अपने बच्चों के लिए कहा करते थे, बड़ा प्यारा जुमला उस्ताद ने अपने तलबा इकराम के लिए कहा है। देखिए वो क्या जुमला है, मैं इसको 2 मरतबा दोहराता हूँ, आप सुनिए। एक अच्छा तालिबे इल्म अपने बुरे उस्ताद से जितना ज़्यादा सीख सकता है, एक कमज़ोर तालिबे इल्म अपने माहिर उस्ताद से भी इतना हासिल नहीं कर सकता। आयाद वराई सोलोमन का जुमला क्या है? एक अच्छा तालिबे इल्म अपने बुरे उस्ताद से जितना ज़्यादा सीख सकता है, एक कमज़ोर तालिब इल्म अपने माहिर उस्ताद से भी उतना हासिल नहीं कर सकता। बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि तलबा इकराम तो बड़े ज़हीन हैं लेकिन फितीन हैं, उस्ताद बेचारा कमज़ोर है, मगर उससे क्या करते हैं, ये इल्म हासिल करना चाहे तो हासिल कर लेते हैं। उस्ताद कैसा भी गया गुजरा हो, वो तो अपने बच्चों को इखलास के साथ ही पढ़ाता है। पढ़ाने का अंदाज असातिज़ा का अलग अलग हो सकता है, ज़ात धर्म अलग अलग हो सकते हैं, रूप रंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर उस्ताद की सोच अपने बच्चों के ताल्लुक़ से एक होती है। और ख़ास तौर से हर पढ़ाने वाला उस्ताद किताब ही का सबक पढ़ाता है और किताब ही से बच्चों को इल्म उनके जहनों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो उस्ताद गया गुजरा ही क्यों हो, उस्ताद के अंदर तजर्बा कम ही क्यों ना हो, लेकिन तलबा इकराम अगर अच्छे और बेहतर हों तो वो उससे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। इसका उल्टा अगर किया जाए, तलबा तो टीचर तो बहुत अच्छे हैं और तलबा इकराम शैतान हैं, पढ़ते नहीं, शरारत करते हैं, उस्ताद की कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते। अब वो बेचारा जो है अपने इल्म के मोती ब्लैक बोर्ड के ऊपर बिखेर रहा है और आप साहब हैं कि घर के
کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں۔ عام طور سے آج کل ہمارے کلاسوں کا نقشہ ایسے ہی بنا ہوا ہے، اساتذہ بیچارے بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں مگر طلباء کرام جو ہے ان کے سبق کا اکرام نہیں کرتے، استاد کا احترام نہیں کرتے، مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ہم کو علم سے دور کرنے والی بات ہے اور ہمارے علم سے ہم کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو دیکھیے یہاں پر کیا کہا استاد نے، بڑی اچھی بات بتائی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں رام ناتھ پورم میں میرے قیام کے دوران ان سے میرے تعلقات ایک استاذ اور شاگرد سے کہیں زیادہ بڑھ گئے تھے۔ میں ان کی صحبت میں رہ کر یہ سیکھا کہ ایک انسان اپنی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات پر کس طرح غیر معمولی اثر ڈال سکتا ہے۔ آیات برائی سلومن کہا کرتے کہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے اور بہتر نتائج برآمد کرنے کے لیے ضروری ہے تم تین قومی عناصر یعنی تین چیزوں پر خواہش، یقین اور توقع کو سمجھو اور ان پر غالب آ جاؤ۔ ایک بات یہاں پر ہم کو سمجھنے کی یہ ہے کہ اے پی جے عبدالکلام صاحب کہتے ہیں آیات برائی سلومن ایک اچھے استاذ تھے اور میں ان کا شاگرد تھا، لیکن ہم دونوں کے درمیان استاذ اور شاگردی کے رشتے سے آگے بڑھ کر دوستی کا رشتہ منسلک ہو گیا۔ تو ایک استاذ اپنے بچوں سے دوست اسی وقت بن سکتا ہے جب استاذ کا سبق، استاذ کا پڑھایا ہوا علم وہ بچہ اپنے اندر جذب کرتا ہو اور وہ استاذ کی مراد اور منشا کو سمجھتا بھی ہو۔ کلاس کے اندر 20 25 50 بچے ہوتے ہیں لیکن استاذ کے دل پر چڑھنے والے 2 ہی 4 بچے ہوتے ہیں، باقی سب ذہن میں اور نظر میں ہوتے ہیں لیکن دل میں نہیں ہوتے۔ یہ خود کا بھی تجربہ ہے اور ہر استاذ کا بھی تجربہ ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ استاذ یہ سمجھتا ہے کہ ان تمام بچوں کے اندر میرے سبق کو اخلاص سے سننے والا کون ہے اور یہ علم اس کو آگے چل کر کے کتنا کام دے گا استاذ اندازہ لگا لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں اور یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ سے اپنا ربط رکھیں۔ عام طور سے طلباء کیا کرتے ہیں، اپنے استاذوں سے اپنا رشتہ توڑ لیتے ہیں، ان سے بہت دور رہتے ہیں۔ بعض طلباء کرام تو اپنے استاذوں سے ناراض بھی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور بعض طلباء تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے دشمنی بھی کرتے ہیں۔ ارے دشمنی کی تو بات دور، حسد بھی کرتے ہیں، حسد کی بات دور۔ بہت سارے طلباء ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اساتذہ سے ہاتھا پائی بھی کر لیتے ہیں، ان سے لڑائی بھی کر لیتے ہیں، ان سے جھگڑے پر بھی اتر آتے ہیں۔ یہ تو بہت غلط بات ہے، یہ تو ہماری زندگیوں کو برباد کر دینے والی بات ہے۔ اساتذہ کی ناقدری کرنے والے چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ فرسٹ کلاس میں فرسٹ پوزیشن آنے والا اسٹوڈنٹ ہو، تو بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے علم، ایک ہے علم کا نور۔ تو آپ کتابوں سے کالے کالے حروف یاد کر کے یہ مت سمجھیے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، نہیں، یہ علم حاصل کرنے کے ذریعے ہیں کتابیں، ورنہ تو علم نہیں ہے۔ تو عربی کے اندر کہاوت ہے العلم فی الصدور لا فی السطور، علم جو ہے استاذ کے سینے میں ہوتا ہے نہ کہ کتابوں کی کالے حروف میں ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ علم جو ہے استاذ سے ملتا ہے۔ اگر آپ استاذ سے ہی ناراض ہو گئے تو پھر استاذ کا علم آپ کو پہنچنے والا نہیں ہے اور اس کی نورانیت بھی آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ چونکہ ہم بھی ایک استاذ ہیں، ان حالات سے ہم بھی 2-4 ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کہنا ضروری سمجھا گیا کہ اے پی جے عبدالکلام صاحب اتنے بڑے سائنٹسٹ بنے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن ہے ان کے اساتذہ کرام کی محبتیں اور ان کا اپنے استاذ سے دوستانہ تعلق۔ چلیے، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے والے اور بہتر نتائج برآمد کرنے کے لیے ضروری ہے تم 3 قومی عناصر خواہش، یقین اور توقع کو سمجھو اور ان پر غالب آ جاؤ۔ خواہش پر آدمی کو کنٹرول ہونا چاہیے۔ خواہش بیجا پیدا ہو جاتی ہے کہ اچھا کپڑا ہونا چاہیے،
پڑھتے پڑھتے فلم دیکھنا ہے، پڑھتے پڑھتے گھر باہر جانا ہے، ہاں اسکول پڑھتے پڑھتے جو ہے اسکول چھوڑ دینا ہے، خواہش ہو گئی، ہاں اس انداز کے اندر جو ہے گاڑی ہونا چاہیے، خواہش ہو گئی، مگر خواہش کے پیدا ہونے میں پیسہ نہیں لگتا، لیکن اس خواہش کے پورا کرنے میں وقت بھی لگتا ہے، پیسہ بھی لگتا ہے، اور بعض خواہشیں ایسی ہوتی ہیں، سیلفیاں لینے کی جیسی خواہشیں انسان کی جان بھی لے لیتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اپنے خواہشات پر کیا کرنا چاہیے؟ آدمی کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ یہ خواہش میری ضرورت کی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے خواہش، بس انسان کو اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے، خواہشات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ خواہشات کے پیچھے پڑنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں خواہش، یقین کے اوپر بھی ہم کو کنٹرول ہونا چاہیے، کہ کانفیڈنس ہونا چاہیے ہماری بات پر، ہمارے کام پر، کہ اس کے اوپر ہم کنٹرول رکھیں۔ اور کانفیڈنس کہیں کبھی ہو جاتا ہے آدمی کو تو وہ بھی ناکامی کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور کانفیڈنس کیسا ہوتا ہے کہ ابھی 8th کلاس کے اندر اس کو فرسٹ پوزیشن کبھی جو ہے سلپ ٹیسٹ میں آ گئے، یا پھر 6 مہینے کے امتحان میں آ گیا، اینولی ایگزام کے اندر اگر آ گئے تو وہ 9th کلاس میں بھی پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، 10th کلاس میں بھی پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، بھائی میں فرسٹ رینک کا آدمی ہوں، مجھے اب کیا لینا دینا ہے کتابوں سے۔ اور 5th کلاس کے اندر اس کو رینک سے آنے لگ گئے تو وہ 2-4 سال اگر اس کو رینک آ گئے تو وہ اب کلاس کے اندر ایسا بیٹھتا ہے جس دماغ کے اندر بھوت سوار ہو جاتا ہے کہ بھائی علم تو میری جاگیر ہے، کلاس کے اندر اب کوئی جو ہے فرسٹ رینک آنا ہی نہیں چاہیے۔ تو اس کو کہتے ہیں اور کانفیڈنس، یقین زیادہ کر لیا اس نے، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے ناکامی کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ یقین اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا کہ ہم اپنے اندر حقیقت رکھتے ہیں، حقیقت سے زیادہ کے اوپر آدمی کو بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو 2 چیزیں، توقع کے معنی ہوتے ہیں بھروسہ کرنا، کانفیڈنس کرنا، یقین کرنا، تو کہتے ہیں ان کے اوپر آدمی غالب آنا چاہیے۔ 2 نصیحتیں اب استاذ نے کیے ہیں، ان 2 نصیحتیں صرف APJ عبد الکلام صاحب کے لیے نہیں ہیں، ان کے ذریعے سے تعلیم حاصل کرنے والے ہر طالب علم کے لیے یہ نصیحتیں ہیں، چونکہ جو کلاس میں پڑھانے والے ہیں وہ ہمارے براہ راست ڈائریکٹ استاذ ہیں، تو جو لوگ سبق لکھے ہیں یا سبق لکھنے والوں کے استاذ ہیں وہ بھی ہمارے استاذ غائبانہ ہیں، استاذ الاساتذہ کہلائیں گے، تو ان کی بات بھی ہمارے لیے نصیحت کی بات ہے۔ تو دیکھیے ہم آگے چلتے ہیں۔ آیاد ورائی سلومن نے جو بعد میں پادری ہو گئے تھے مجھے بتایا کہ ہر وہ بات جو میں چاہتا ہوں ہو سکتی ہے اگر اس کے لیے میرے اندر شدید خواہش ہو اور اس کے بارے میں قطعی یقین بھی ہو تو وہ ضرور ہو کر رہتی ہے۔ دیکھیے کیا بات بتا رہا ہے، انسان کچھ بھی بن سکتا ہے، ایک بڑا عالم بن سکتا ہے، بڑا حافظ قرآن بن سکتا ہے، ایک تاجر بن سکتا ہے، ایک سائنسدان بن سکتا ہے، ایک پولیس آفیسر بن سکتا ہے، ایک سائنٹسٹ بن سکتا ہے، اور ایک چور اور لچا بھی بن سکتا ہے۔ بس خواہش دل کے اندر پیدا کرنا ہے اور اس کے پیچھے محنت کرنا ہے۔ 2 چیزیں آدمی اپنے اندر پیدا کر لیا تو وہ اس منزل تک پہنچ جائے گا۔ تو کہتے ہیں یہاں پر آیا ہے کہ آیاد ورائی سلومن ایک زمانے میں استاذ کی حیثیت سے اسکولوں میں کام کرتے تھے، مگر بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو پادری بنا لیا۔ پادری بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہے پاپ بن گئے، فادر بن گئے، چونکہ عیسائیوں کے اندر ان کے علماء کو پاپ کہا جاتا ہے یا پھر پادری کہا جاتا ہے اردو زبان کے اندر، اور انگریزی میں یہ لوگ ان کو فادر کہتے ہیں۔ جیسے علماء اکرام، حفاظ اکرام مذہبی رہنما ہیں، تو ایسے ہی عیسائیوں کے اندر، کرسچنوں کے اندر جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں ان کو پادری کہا جاتا ہے، پاپ یا فادر کہا جاتا ہے، تو یہ بعد میں فادر بن گئے۔ تو چلیے میری زندگی ہی سے ایک مثال لے لو، بچپن ہی سے، اب مصنف کہتے ہیں، مصنف اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، یہاں تک تو اپنے استاذ کا انٹروڈیوس کروایا انہوں نے، اب اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں APJ عبد الکلام صاحب کہ بچپن ہی سے آسمان کے اسرار و رموز اور پرندوں کی پرواز میرے لیے کشش رکھتی تھی۔ ابھی میں نے پہلے بتایا سبق کے شروع میں، وہ بات یہاں پر آئی۔ مصنف کیا کہتے ہیں APJ عبد الکلام صاحب کہ میرے دل میں ہر وقت یہ خواہش تھی، پرندے آسمانوں پر اڑ رہے ہیں تو یہ پرندے جیسے ہواؤں میں پرواز کر رہے ہیں، میں کس طرح ہواؤں کے اندر پرواز کرنے والا بن جاؤں۔ اسرار، اسرار کے معنی ہوتے ہیں پوشیدہ،
چھپا ہوا، تو وہ آسمان کے بارے میں سوچتے رہتے تھے۔ رموز یہ مترادف ہے، اسرار اور رموز دونوں ایک ہی معنی میں آتا ہے، پرواز اڑنے کے معنی میں آتا ہے۔ کشش کے معنی ہوتے ہیں کھچاؤ، لگاؤ، اٹریکٹ ہونا۔ تو مصنف کہتے ہیں میں آسمانی اسرار و رموز راز بستہ کے تعلق سے اپنے اندر کشش پاتا تھا اور ان کے بارے میں غور و فکر کرتے رہتا تھا، یہ بات ہے۔ اکثر سارسوں اور سمندری بگلوں کو اونچا اڑتا دیکھتا تو میرا جی چاہتا میں بھی اس طرح اڑا کروں۔ ہر چند کی میں ایک سیدھا سادہ لڑکا تھا، مگر مجھے اس بات پر کامل یقین تھا کہ میں بھی ایک دن اسی طرح آسمانوں میں پرواز کروں گا۔ دیکھیے یقین کامل، ان کے استاد نے کہا تھا کہ یقین اپنے اندر ہونا، تو یقین کیا بٹھا لیا انہوں نے 10ویں کلاس سے ہی کہ مجھ کو آسمانوں پر اڑنا ہے، یعنی ایک پائلٹ بننا ہے۔ رامیشورم سے اڑنے والا واقعتاً میں ہی وہ پہلا بچہ تھا۔ رامیشورم چونکہ چھوٹا سا گاؤں ہے، تو وہاں سے لوگوں کو باہر جا کر پڑھنے کا معلوم ہی نہیں تھا کہ بھائی بڑی بڑی پڑھائی حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے کالجوں کو جانے کے لیے گاؤں چھوڑ کر کے جانا پڑتا ہے، اس کا تصور ہی ان کے گاؤں کے اندر نہیں تھا۔ پہلا تصور انہوں نے پیش کیا، پہلی مثال انہوں نے قائم کی کہ گاؤں چھوڑ کر کے اور پڑھائی کے لیے وہ آگے بڑھے۔ پیراگراف نمبر 2 میں ہم دیکھتے ہیں آیاد ورائی سلومن ایک عظیم استاذ تھے، انہوں نے تمام بچوں میں ان کی اپنی قدر و قیمت کا احساس پیدا کر دیا تھا۔ ایک اچھے استاذ کی کیفیت، ایک استاذ کی حیثیت یہی ہونا چاہیے کہ استاذ کلاس کے اندر اس انداز میں رہے کہ بچے اس کے جانے پر آنکھ سے آنسو نکالیں، اس کے ہونے پر ان کے ہونٹوں پر تبسم ہو اور وہ مسکرائیں اور ان کے علم کا اضافہ ہوتا رہے، یہ استاد صحیح کہلاتا ہے۔ آج کل ہمارے اساتذہ کے اندر بھی کچھ خامیاں ہیں، طلباء کرام کے درمیان ادب اور احترام اور وقار سے نہیں رہتے، اور بچوں کا بھی ادب احترام نہیں کرتے، ان کو نیک نیم سے بلانا، بچوں کو جو ہے ارے ترے کہنا، بچوں کو بے جا سزا دینا اور ان کے تعلق سے حسد دل میں پیدا کر لینا اور جو ہے کسی بچے سے دشمنی کی صورت اختیار کر لینا، ایسے بھی حالات جو ہے اساتذہ کے بن جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے طلباء کرام کے درمیان ان کی حیثیت کلاس کے اندر ان کی حیثیت ایک استاذ کے بجائے ایک عام انسان کی ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ طلباء کرام کے اندر ہماری عزت، ہمارا وقار باقی رہے، تو ہم کو چاہیے کہ ایک استاذ کی حیثیت سے ایک معلم کی حیثیت کو اختیار کریں، ادب اور احترام کا پہلو باقی رکھیں، طلباء کرام کے درمیان عوامی زندگی کو اختیار نہ کریں، زبان کا صحیح استعمال، نظروں کا صحیح استعمال، رویہ اور اخلاق کا صحیح استعمال اس اساتذہ کو بھی ہونا چاہیے۔ تو ہمارے اخلاق ہی ہم کو عزت دلاتے ہیں، ہمارے بد کردار ہم کو ذلیل کر دیتے ہیں، اپنے ہی ہمارے ہی طلباء ہم کو جو ہے حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے تمام بچوں میں ان کی اپنی قدر و قیمت کا احساس پیدا کر دیا تھا۔ سلومن نے میری عزت نفس کو ایک بلند مقام تک پہنچا دیا اور مجھے یہ باور کرا دیا کہ ایسے والدین کا لڑکا بھی جو تعلیم کے فوائد سے محروم رہے ہوں، وہ جو کچھ بننا چاہے اس کی خواہش کر سکتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، استاذ تیسرا جملہ کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، کیا جملہ ہے؟ اگر اعتماد ہو تو تم اپنی قسمت بدل سکتے ہو۔ قسمت کا رونا نہیں رونا چاہیے کہ میری تقدیر کے اندر اتنا ہی لکھا تھا، ڈگری تک ہی لکھا تھا، انٹر تک ہی لکھا تھا، 10th تک ہی لکھا تھا، اب میں کیا کروں، مجھے پڑھنا نہیں ہے، مجھے کچھ آتا نہیں ہے، مجھے چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ یہ نا ہمت رکھنے والوں کے علامات ہوتے ہیں، نشانیاں ہوتے ہیں۔ کم ہمت لوگ ایسے ہی راستے توڑ کر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو مصنف کہتے ہیں اگر اعتماد ہو تو تم اپنی قسمت بدل سکتے ہو۔ قسمت کی بھی 2 قسمیں علماء کرام نے بتائے ہیں کہ قسمت معلق ہے، تقدیر معلق ہے، تقدیر مکتوبہ ہے۔ تو مکتوبہ جیسے موت ہے، کھانا ہے، پانی ہے، تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا ہے،
تو یہ تقدیر مکتوبہ ہیں، لکھی ہوئی ہیں، جس کو انسان نہیں بدل سکتا. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور محض نہیں بنایا کہ جو ہے ایک دم پتھر کی طرح کہ پڑا ہے تو پڑا ہے، اس کو کچھ نہیں کر سکتے. نہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اتھارٹی اور کچھ اختیارات دیے ہیں، اور اسی لیے اس کا سوال جواب بھی رکھا ہے. اگر انسان مجبور محض ہوتا اور تقدیر پر ہی اس کو زندگی گزارنے کا اختیار ہوتا تو پھر حساب کتاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جنت جہنم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بھی رکھا، جہنم بھی رکھا، کہ انسان کو اللہ نے اختیارات بھی دیے ہیں. تو بہرحال ان اختیارات کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. تو بہرحال یہاں پر بتا رہے ہیں کہ آیات برائی سلومن نے اے پی جے عبد الکلام صاحب کو یہ یقین دلا دیا کہ تم غریب گھرانے کے بچے تو ہو، پھر بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہو. ناکامی کا تصور تم اپنے ذہن سے نکال دو، ہٹا دو. باور کرانے کا لفظ یہاں پر آیا ہے. باور کرانے کے معنی ہوتے ہیں دکھانا یا سمجھا دینا، بتا دینا. یہاں پر بتا دیا انہوں نے بچے کو کہ آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہو. پیج نمبر 104 کے اندر شو آرٹس میں میری تعلیم پوری ہوتے ہی مجھ جیسے لڑکے میں اتنی خود اعتمادی پیدا ہو گئی تھی کہ اپنی کامیابی کے لیے میں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا. لہٰذا مزید تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ لینے میں مجھے دوبارہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی. ان دنوں میں ہمارے لیے پیشہ وارانہ تعلیم کے امکانات کی واقفیت کا کوئی طریقہ نہیں تھا. اعلیٰ تعلیم کا مفہوم صرف کالج کا جانا ہوتا. قریب ترین کالج تیروچیراپلی میں تھا. ان دنوں اسے تریچی نوپولی لکھا جاتا اور اختصار کے طور پر تریچی کہا جاتا تھا. انٹرمیڈیٹ امتحانات کی تیاری کے لیے میں 1950 میں سینٹ جوسف کالج تریچی پہنچا. امتحان کے گریڈ کے اعتبار سے میں کوئی ذہین طالب علم نہیں تھا. 10ویں کلاس کے بعد یہ شو آرٹس سے وہاں سے نکلے اور آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ پہنچے تریچی نوپولی میں. تریچی جب وہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ میں پڑھنے کے اعتبار سے اتنا کوئی مضبوط تعلیم. مصنف کہتے ہیں اپنے گھر کے حالات کیسے ہیں. تو دیکھیے ان کے گھر کے حالات، سبق سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ متوسط گھرانے کے آدمی ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب میں کبھی شو آرٹس سے رامیشورم جاتا، میرے بڑے بھائی مصطفیٰ کمال، جس کے ریلوے اسٹیشن روڈ پر کرانے کی دکان تھی، مجھے اپنی مدد کے لیے بلاتا اور دکان کو میرے سپرد کر کے کئی گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتا. موقع کی تلاش ہوتی کہ بیچارہ روزانہ اکیلا محنت کر کے تھک جاتا، بور بھی ہو جاتا، بیزار بھی ہو جاتا. چلو اچھا موقع ہے، چھوٹا بھائی آیا، اس کے گلے میں دکان ڈال دو اور چلتے بنو. میں تیل، پیاز، چاول، دوسری چیزیں بیچتا. میں نے بہت تیزی سے بکنے والی چیزوں میں سگریٹ اور بیڑی کو پایا. مجھے حیرت ہوا کرتی ہے کہ غریب لوگوں کو کس بات نے مجبور کیا کہ وہ اپنی گاڑھی کمائی دھوئے میں اڑائیں. جب مصطفیٰ کے کام سے مجھے چھٹی ملتی تو میرا چھوٹا بھائی قاسم محمد اپنا کھوکھا میرے حوالے یعنی ڈبہ میرے حوالے کر دیتا، جہاں میں سیب، گھونگوں سے بنے نوادر فروخت کیا کرتا. مصنف بڑی اچھی بات بتا رہے ہیں، یہاں پر ایک دکھ کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ جہاں پر میں دال، چاول، آٹا، گھی، شکر وغیرہ بیچتا تھا، اسی دکان کے اندر بیڑی، سگریٹ، نشہ آور چیزیں بھی بہت زیادہ بکتی تھیں. تو مجھے تعجب ہوتا تھا، مجھے افسوس ہوتا تھا کہ بھائی کس بات نے ان کو مجبور کیا کہ صبح سے لے کر شام تک بلڈر کا کام کرتے ہو، روڈوں پر دھوپ میں محنت مزدوری کرتے ہو، پھر وہ گاڑی کمائی کا پیسہ لے جا کر کے دھواں میں اڑا دیتے ہو، شراب میں اڑا دیتے ہو، گٹکا، پان، سفاریاں وغیرہ کھا کر کے ختم کر دیتے ہو. یہ بہت دکھ کی بات ہے. تو میرے بھائی اس زمانے کے اندر اس چیز کو ایک فیشن سمجھا جا رہا ہے. ہم کو بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ امت اپنے کمائی کا بڑا حصہ
फैशन के तौर पर नशे के ऊपर उड़ा देती है। बाज़ लोग शराब पीते हैं, बाज़ लोग गुटखे खाते हैं, बाज़ लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं, बाज़ लोग मुख्तलिफ़ किस्म के नशा करते हैं, और ये नशा किसी ज़माने में करना ऐब समझा जाता था समाज में, और जाहिर लोग इन कामों को किया करते थे। लेकिन फैशन ने तो तमीज़ ही बदल दी, इम्तियाज़ ही बदल दिया। अब जो है नशा करना एक फ़ैशन हो गया है। जाहिल तो जाहिल, पढ़े लिखे लोग, तालीम याफ्ता हज़रात भी नशे के आदी हो चुके हैं। बड़ा दुख होता है, हम अपने ही शागिर्दों को, अपने ही पास पढ़े हुए तलबा इकराम को देखते हैं कि वो नशा के हालत में धुत और मस्त है, तो बहुत तकलीफ़ होती है कि हालात तो ऐसे गंभीर हो गए हैं, ऐसे ख़तरनाक हो गए कि तालीमी इदारों के अंदर आजकल जो है शराब सप्लाई की जा रही है। नशा आवर चीज़ें, ज़िना की चीज़ें, ज़िना का मैदान तालीमी जगहों पर आसानी से दस्तयाब किया जा रहा है। तो देखिए कितने दुख की बात है। मैं समझता हूँ एक मस्जिद, एक मंदिर, एक गिरजा, एक बुतकदा और एक तालीम की जगह, इनसे ज़्यादा पाक पवित्र जगह कोई नहीं हो सकती दुनिया में। मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे ये इदारे आज शराब के नालियों में बह रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो और ही हालत ज़्यादा ख़राब है। एनुअली प्रोग्राम होते हैं, किसी का बर्थडे वगैरह होता है, खुशियों के छोटे छोटे बहाने पैदा करके नशा में डूब जाते हैं, और जो है उम्मत नशा के अंदर मस्त हो जाती है। और माँ बाप परेशान हैं कि हमारे बच्चे को हमने क्या करने के लिए भेजा था और ये बच्चा क्या बन करके आ रहा है। बड़े दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहरहाल इतना छोटा बच्चा जो अभी अपना फैसला तो नहीं कर पा रहा है कि ज़िंदगी में मुझे क्या और कैसा और कहाँ क्या करना है, मगर उसको तो इतनी तो समझ है कि भाई गलत क्या चीज़ है और सही क्या चीज़ है। बहरहाल सेंट जोसेफ में हमारे उस्ताद असातिज़ा कांचीपुरम आचार्य के सही पेरू थे। देखिए APJ अब्दुल कलाम साहब स्कूली ज़माने में सोलोमन साहब से दोस्ती कर ली, और कॉलेज के ज़माने के अंदर भी उस्ताद से दोस्ती की, और यहाँ पर कॉलेज के अंदर आए तो यहाँ पर भी कई असातिज़ा से अपनी दोस्ती जमा लिए हैं, और जो है उनसे इल्म बराबर हासिल कर रहे हैं। होना चाहिए कि उस्ताद से अपना रब्त रखना चाहिए, दिली ख्वाहिश, दिली मोहब्बत उनसे जुड़ कर रखना चाहिए। अपने उस असातिज़ा से बज़्ज़न नहीं होना चाहिए, अपने असातिज़ा से नाराज़ नहीं होना चाहिए। देखिए जिन्होंने लोगों में ये एहसास पैदा कर दिया था कि बख्शिश के अमल से लुत्फ़ उठाओ, रियाजी के हमारे उस्ताद प्रोफेसर थोथागिरी अयंगर, इनके एक उस्ताद का नाम क्या है, थोथागिरी अयंगर, और तीसरे उस्ताद का नाम है प्रोफेसर सूर्या नारायण शास्त्री, जो कैंपस में साथ साथ टहला करते थे। शगुफ्ता याद आज भी मेरा हौसला बढ़ाती है, मेरा हौसला आज भी बढ़ाती है कि मेरे असातिज़ा इन तीनों ने मेरी शख्सियत को बनाने में कैसी मेहनत की। आज भी मुझको उनकी यादें और उनकी बताई हुई नसीहतें, उनके पढ़ाए हुए सबक मुझको काम आ रहे हैं। तो कहते हैं अगला पैरा, सेंट जोसेफ में जब मेरा आखिरी साल था तो मुझे अंग्रेज़ी अदब का शौक़ हुआ। मैंने अदब आलिया का मुताला शुरू किया। टॉल्स्टॉय, स्कॉट और हार्डी अपने विदेशी माहौल के बावजूद ख़ास कर मेरे पसंदीदा मुसन्निफ़ीन थे। बाद अज़ां मैं फ़लसफ़े की कुछ किताबों की तरफ मुतवज्जे हुआ। उस ज़माने के आसपास तबीआत में मेरी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मुसन्निफ़ क्या कहते हैं कि कॉलेज के अंदर कांचीपुरम आचार्य थोथागिरी अयंगर, प्रोफेसर सूर्या नारायण शास्त्री और अंग्रेज़ी से ताल्लुक़ रखने वाले, ये तो हिंदुस्तानी असातिज़ा थे तीनों, और 3 असातिज़ा जो थे वो अंग्रेज़ थे। उनका तीनों का नाम क्या है, टॉल्स्टॉय, स्कॉट और हार्डी। ये मुसन्निफ़ के पसंदीदा मुसन्निफ़ थे
اور مصنفین تھے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ کہتے ہیں میں طبیعات کے اندر میں نے انگریزی میں تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا، چونکہ انگریزی اے پی جے عبد الکلام صاحب کے لیے زیادہ آسان ماحول نہیں تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہمارے ملک ہندوستان میں تمل ناڈو ایک ایسا اسٹیٹ ہے جہاں پر لوگ اپنی مادری زبان اسٹیٹ لینگویج کو بولنا، اس کو رواج دینا، فروغ دینا پسند کرتے ہیں، وہ دوسری کسی کی زبان کو بولنا پسند نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے آج بھی وہاں پر لوگ اپنی اسٹیٹ زبان ہی کو بولتے ہیں۔ تو انگریزی زبان کو سیکھنے کے لیے اے پی جے عبد الکلام صاحب کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سبجیکٹ رہا ہو یا کچھ کتابیں ان سے جو ہے ٹچ رہی ہوں، مگر جو ہے ماحول مکمل طور پر نہیں تھا، تو انگریزی ان کے لیے ذرا مشکل معاملہ تھا۔ تو جب انگریز اساتذہ ان کے سامنے آئے تو ان سے یہ متاثر ہوئے اور انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ اب میں جب سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں، ایک پائلٹ بننا چاہتا ہوں، تو اب مجھ کو انگریزی کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ لہٰذا انہوں نے انگریزی بولنے والے اساتذہ سے دوستی بڑھائی اور جو ہے انگریزی ان سے انہوں نے سیکھنا شروع کر دیا۔ یہ اگلا پیراگراف ہے اخیر کا، اس کے اندر دیکھتے ہیں ہم پیج نمبر 104 میں، مجھے میں حیرت ہے کچھ لوگ سائنس کو ایسی چیز کیوں سمجھنا چاہتے ہیں جو خدا سے دور لے جاتی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سائنس کا راستہ ہمیشہ دل سے گزرتا ہے۔ میرے لیے سائنس ہمیشہ ہی روحانی بالیدگی اور خود شناسی کا راستہ رہی ہے۔ خود شناسی، خود کو پہچان۔ مصنف بڑی اچھی بات بتا رہے ہیں، اے پی جے عبد الکلام صاحب کیا نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ عام طور سے دنیا کے اندر تاریخ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر سائنٹسٹ خدا کا منکر ہے، کہ دنیا میں کوئی خدا ہے ہی نہیں، خدا کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ مرتے دم آخر میں قبول کیے ہوں، وہ بات اور ہے، وہ الگ چیز ہے، مگر مانا نہیں۔ حالانکہ سائنس میرے علم کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو یہ بات صحیح ہے کہ سائنس خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ ایک درخت ہے، اس درخت کا ایک پتا ہے، تو پتے کا تعلق ایک ڈالی سے ہے، اس ڈالی کا تعلق ایک بڑے تنا سے ہے، وہ تنا کا تعلق زمین سے ہے، وہ زمین کے اندر پیدا کیسے ہوا؟ تو آپ کی عقل یہ کہے گی کہ بھائی وہاں پر ایک بیج ڈالا گیا تو اس بیج سے اتنا بڑا درخت بنا۔ ارے بھائی بیج ہی تو ڈالا گیا، پتا نہیں ڈالا گیا، بیج ڈالا گیا، رنگ نہیں ڈالا گیا، بیج ڈالا گیا اس کے اندر خوشبو نہیں ڈالی گئی، بیج ڈالا گیا اس کے اندر پھول نہیں ڈالا گیا، بیج ڈالا گیا تنا نہیں ڈالا گیا، بیج ڈالا گیا سایہ نہیں ڈالا گیا۔ تو بیج ڈالنے کے بعد اتنی ساری چیزیں وجود میں آئیں۔ سائنس کہتی ہے کہ اس کے اوپر دھوپ پڑی، اس کے اوپر چھاؤں پڑی، اس کے اوپر پانی پڑا، اس کے اوپر محنت ہوئی، تب جا کر کے یہ تنا بن گیا۔ تو سائنس اتنا کہتی ہے، لیکن ان تمام کے پیچھے کام کرنے والی کون سی طاقت ہے؟ تو سائنس وہاں پر بھی جواب دے کر بیٹھ جاتی ہے کہ بھائی ہم کو نہیں معلوم۔ لیکن ہم کو نہیں معلوم کہنا یہ تجاہل عارفانہ ہے کہ جان بوجھ کے انجان بن رہا ہے، کہ یہاں پر انسان کا ضمیر خود کہہ رہا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، اس کو چلانے والا کوئی ہے۔ اچھا، سائنس کے لیے آسمان اتنا بڑا ہے، زمین اتنی بڑی ہے، ستارے اتنے بڑے ہیں، یہ کب سے ہیں، کہاں سے ہیں، کیا ہیں، لیکن ان تمام کو سائنس الگ الگ انداز میں کہتی ہے۔ لیکن سائنس کا پورا علم جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں سے خدا کی خدائی، اس کی قدرت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کو پہچان کرانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ سائنس ہے۔ تو مصنف اے پی جے عبد الکلام صاحب ہم کو یہ نظریہ پیش کرتے ہیں۔